السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، میرے پاس کچھ خبریں ہیں۔ ایک تو عمران خان اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے گرد حکومت کی طرف سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے ایک ہفتہ پہلے انہیں ملاقات کے لیے بلایا ہوا تھا، اپنے دونوں گروپوں کے رہنماؤں کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو جناب بتاتا ہوں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی جوابی رد عمل کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو انتہائی سخت سٹانس دینا شروع کر دیا، جو پہلے کہتے تھے نہیں جی کوئی بات نہیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اب انہوں نے سخت رد عمل دینا شروع کر دیا۔ نہ صرف سخت رد عمل بلکہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں کہ اگر عمران خان کے خلاف پنجاب حکومت کی طرف سے بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو پھر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت، وہ مریم نواز اور دیگر سیدھا لوگوں کے خلاف بھی باقاعدہ بغاوت کا مقدمہ درج کرے۔ اس کی کیا تفصیل ہے جناب، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب بات کرتے ہیں ملاقات کی۔ عمران خان صاحب نے جمعرات کو بلایا ہوا تھا جو دو گروپ ہیں، جو اس وقت پی ٹی آئی کے دو بڑے گروپ نظر آتے ہیں۔ ایک میں جناب شہریار آفریدی ہیں، ان کے ساتھ شاندانہ گلزار ہیں، جنید اکبر ہیں، شیر افضل مروت ہیں، اچھا، اور دیگر رہنما بھی ہوں گے۔ اور دوسری طرف جناب عمر ایوب ہو گئے، گوہر علی خان ہو گئے، شبلی فراز ہو گئے، اور دیگر رہنما جو اس وقت جسے کہتے ہیں کہ پارٹی عہدے ان کے پاس موجود ہیں۔ دوسرا گروپ وہ ہے جن کے پاس پارٹی عہدے نہیں ہیں۔ اگرچہ اس گروپنگ کی تردید کی جاتی رہی ہے، لیکن چونکہ بات بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، ایک دوسرے کے خلاف بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور جنید اکبر نے تو باقاعدہ استعفیٰ بھی دے دیا کور کمیٹی سے، تو ایسے عالم میں ضروری تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جاتی۔ لیکن یہ جناب یو این ورکنگ گروپ کے جناب اثرات ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کی جو قرارداد پاس ہوئی ہے کانگریس کی، اس کے اثرات ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان لوگوں کی ملاقات نہیں کرانے دی گئی۔ حالانکہ یہ ارکان پارلیمنٹ ہے، ارکان پارلیمنٹ کا استحقاق ہوتا ہے، ان کو اس طریقے سے ملاقات سے روکا نہیں جا سکتا، جبکہ وہ جیل مینول کے مطابق ملنے کے لیے گئے تھے۔ جمعرات کو جو ملاقات کا دن ہے اس دن گئے تھے، لیکن یہ 4 گھنٹے جناب وہ باہر کھڑے رہے، ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ وہ جیل کے اندر وہ جو سڑک جاتی ہے وہاں ان کو بٹھانے کے لیے بھی کوئی بندوبست نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مسجد کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہاں بھی پولیس پہنچی، انہوں نے کہا جی آپ درخت کے نیچے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو ان لوگوں نے پھر پریس کانفرنس کی جناب، اور آسمان تلے یہ جو ٹیمپریچر ہے صاحب، ذرا اس سے ویسے ایک تو ان کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ عمران خان اندر جو بیٹھا ہوا ہے، جہاں ہوا تک کا گزر نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا گزری ہوگی۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ان دونوں گروپوں نے ایک ہی فریم میں، ایک ہی جناب جگہ اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا جی ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے بھی یہ نصیحت کرنی تھی، اگر ملاقات ہو جاتی تو یہ ہوتا، لیکن یہ عمران خان کی نوبت نہیں آئی، اسے بھی مصلحت سمجھے یا جو کچھ۔ بہرحال ان گروپوں نے جناب آ کر پریس کانفرنس کی ہے، تینوں نے، عمر ایوب صاحب نے بھی کی ہے، ادھر سے جناب سینیٹر شبلی فراز نے بھی کی ہے، شاندانہ گلزار نے بھی کی ہے، شہریار آفریدی نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ کوئی اختلافات نہیں، ہم اکٹھے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے جی، کچھ بھی کر لیں، یہ جتنا ظلم انہوں نے کرنا تھا، جو آگے ان کے ارادے ہیں، رب ذوالجلال کے فضل سے نہ ہم جھکیں گے، نہ ہم بکیں گے، اور نہ ہم تقسیم ہوں گے۔ وی آر انشاءاللہ یونائٹڈ ایز ون ٹیم۔ ہم خان کے سپاہی ہیں، خان نے جن کو ذمہ داریاں دی ہیں ان کے لیے ہم ہر حد تک سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ رہی بات تحریک انصاف، یہ مٹھی کی طرح ایک ہے، مٹھی کی طرح انشاءاللہ ایک سب کے سب ہم لوگ ایک ہیں۔ ہمارے میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے، ایک ہے۔ ہم سب میں ایک خون دوڑتا ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ ہمارے دلوں کو کوئی کھول کے دیکھے، ہمارے سینے میں الحمدللہ جو محبت ہے اپنے رب اور اپنے رسول نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان کی محبت ہے۔ ہم لوگ ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میری یہ بات ساری دنیا یاد سن لے، کان کھول کے سن لے۔ میں نے کاغذ پہ کئی ساتھیوں کو کل لکھ کے دیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس ملک کے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے لوگ کان کھول کے سن لیں۔ کچھ پیڈ پروموشنز کی بات کرتے ہیں جناب کہ پنجاب کی حکومت جو اس وقت جناب جسے مریم نواز صاحبہ اسے ٹیکل کر رہی ہیں،
یہ وفاق سے ہٹ کر ہے. پہلے بات تو یہ دیکھیں گے مسلم لیگ نور میں اس وقت واضح طور پر دو گروپ موجود ہیں. ایک کو مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں, یہ نواز شریف گروپ کہلاتا ہے, اور دوسرا شہباز شریف گروپ ہے جس میں اور بہت سارے لوگ ہیں. بلکہ اسی گروپ کے جناب گزشتہ روز حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب جو اس وقت وزیر دفاع ہیں کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں, کیونکہ انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا. نواز شریف گروپ پنجاب کو تو سنبھالنا چاہتا ہے لیکن وفاق کے ساتھ اس کا موڈ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, اس پر تنقید بھی کیے جا رہا ہے جناب. تو یہی وجہ ہے کہ آپس میں ان کے اختلافات بڑھ رہے ہیں. بہرحال جو پنجاب کی جناب حکومت ہے اس نے اپنے جو 100 دن کی کارکردگی ہے اس حوالے سے مختلف اداکاروں مختلف فنکاروں کے ذریعے اس کی پروموشنز کرائی ہیں, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر یہ پیسے لے کر کی گئی ہیں. اچھا, اور مزیداری کی بات یہ کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ پنجاب کے ہیں ہی نہیں, یہ لوگ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں, سندھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں پنجاب کے اندر کے حالات کا پتہ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ پروموشن ہوتی ہے جناب, جب انہوں نے اداکاروں کو کچھ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ لفظ بول دیں 2 منٹ کے لیے آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ آپ کو مل جائیں گے, تو وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں, اداکاری ہے صاحب ان کی. تو یہاں بھی چونکہ انہوں نے اداکاری کی ہے لیکن عوام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری ہے اور اس پر زبردست قسم کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. اتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کمنٹ سیکشن بند کر دیے اپنے جناب ٹک ٹاک پہ اور دیگر جو میڈیا ہے اس میں. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اداکار ہوتے ہیں یہ پورے قوم کے ترجمان ہوتے ہیں, اور خاص طور پر یہ کسی کی خوشی کے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں, لیکن جب دکھ کا اور جناب ٹریجڈک لمحات ہوتے ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستانی فنکاروں کی بات نہیں ہو رہی, پوری دنیا کے فنکاروں کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں بہت سارے فنکار ہیں جنہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ بھگتا, بہت سے یوٹیوبر ہیں جو جیل میں رہے, ایون جناب جو اداکار ہیں مختلف فنکار ہیں گلوکار ہیں ان کو سائڈ لائن کر دیا, ان کے پروگرام سے نہیں ہو رہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال وہ لوگ کھڑے رہے اور انہوں نے عوام کا ساتھ دیا. لیکن ان لوگوں نے پہلی مرتبہ جناب حکومت کی چونکہ پروموشن کی تو عوام کا شدید رد عمل آیا, انہوں نے کمنٹ سیکشن بند کر دیے. اور اب جناب سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں 3 درجے ہوتے ہیں ایمان کے, کہ ایک آپ ہاتھ سے روکتے ہیں, ہاتھ سے نہیں روکتے تو آپ پھر زبان سے روکتے ہیں, ورنہ دل میں برا محسوس ضرور کرتے ہیں. تو ان فنکاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں جبر ہے یا جناب فیشزم ہے لہٰذا بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نہیں بول سکتے, وہ تیسرے درجے پر رہے ایمان کے کہ دل میں برا ضرور سمجھے. لیکن جب یہ صف ظالمہ میں شامل ہو گئے, یعنی ظالموں کی صف میں کھڑے ہو گئے, اور ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس وقت جیل میں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں, کس طرح ہزاروں لوگوں پر جعلی جھوٹے مقدمے بنائے گئے, ان پر تو انہوں نے آج تک ایک کمنٹ نہیں کیا, ایک بیان نہیں دیا. اور اب جناب جعلی بیانات دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے پنجاب کا وہ تو پیرس سے بھی اور جناب آکسفورڈ سے بھی بہتر ہو گیا ہے. کیا ہوا ہے جناب ان 100 دنوں میں؟ مطلب چھٹیاں چل رہی ہیں اس وقت, اور اس وقت وہی صورتحال جو گھوسٹ اسکول تھے ویسے ہی بند پڑے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے پیسے لے کے جناب پروموشن کرنی تھی تو اس پر جناب شدید رد عمل آیا ہے, اور اس رد عمل کے بعد اب ان لوگوں کو بھی احساس ہوا ہے اور لوگوں نے واپس آنا شروع کر دیا ہے. ایسے ہی جناب ایک فنکارہ ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ بیان دیا اور انہوں نے ایک لفظ کہا, انہوں نے کہا جی میں نہیں سمجھتی تھی کہ میں نے جناب عوام کے اس طرح لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے. انہوں نے کہا جی میں پیمنٹ دگنی واپس کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اب پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں. کیا کہا ذرا ملاحظہ فرمائیں. جب میں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تو مجھے ریلائز ہوا, مجھے اندازہ ہوا کہ اس حکومت نے اور شہباز شریف صاحب نے عوام کا اتنا دل دکھایا ہوا ہے جس کا سخت ریئیکشن میں نے خود فیس کیا ہے. جو فینس مجھے پیار کرتے تھے آج وہ فینس مجھ سے شدید ناراض ہیں. تو فینس ہیں تو ہم لوگ ہیں, اور میں نے ان کی ویڈیو اسی ٹائم بند کر دی جب مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے. تو اگر وہ پیمنٹ بھی واپس مانگتے ہیں تو میں ان کو ڈبل پیمنٹ دینے کو تیار ہوں, اور میں اپنے لاکھوں فینس کا پاکستانیوں کا دل نہیں دکھا. جہاں سے پاکستانی کی اگرچہ اس جناب جو ویڈیو ہے اس کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ کہیں یہ فیک نہیں ہے, کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ اس سے فیک جناب ویڈیوز بھی بنائی جا رہی ہیں, لیکن ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی اور اس کو 1 دن ہو گیا ہے اس ویڈیو کو آئے ہوئے, اس تردید کو آئے ہوئے. بہرحال اس سے لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ایک سوچے ہوئے ہیں, وہ کسی طور پر انہوں نے 8 فروری کو بھی اس کا اظہار کیا اور اب بھی وہ سوچے ہوئے ہیں کہ وہ ظلم کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے. ایسا ہی ایک بیان
جناب ہینا خواجہ نے دیا ہے. ہینا خواجہ نے بڑا سخت بیان دیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے لیکن میں بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے انہوں نے مریم نواز کا نام لے کر کہا ہے, انہوں نے کہا میں نے کسی کے خلاف آج تک اتنا سخت لفظ استعمال نہیں کیے لیکن اب میں مجبور ہوں. کیا کہہ رہی ہیں ہینا خواجہ, سینئر آرٹسٹ ہیں, ذرا ملاحظہ فرمائیں. میں نے آج تک کبھی نہیں چاہا کہ میں کسی کے بارے میں یا کسی کے لیے کوئی سخت الفاظ استعمال کروں, لیکن مریم نواز صاحبہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں کہوں آپ کے منہ میں خاک. اللہ نہ کرے کہ بقول آپ کے پاکستان کا طیارہ کبھی اس پرانے پاکستان میں اترے جیسا پاکستان آپ لوگوں نے, آپ کی اتحادی جماعتوں نے بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے ان دشمنوں سے جو ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہیں اور باہر بھی. حفاظت کرے ہماری پاک افواج کی اور ان لیڈروں کی جو محب وطن ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. یہ ایک پاکستانی کی دلی دعا ہے. آمین یا رب العالمین. ہینا خواجہ کی سختی کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت حدود کراس کر رہی ہیں. وہ پاکستان کے خلاف جا رہی ہیں, پاکستان قوم کے خلاف, ملک کے خلاف, وطن کے خلاف جا رہی ہیں. کیوں؟ وہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے استحکام کی علامت ہے, جو چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کو کہا جاتا تھا, اس وقت جو سب سے بڑا چاروں صوبوں کو اکٹھا رکھ سکتا ہے وہ عمران خان ہے, اور اس کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے جا رہی ہیں. تو اس پر جناب ایک اہم بلکہ پیش رفت بتاؤں کہ اس کو فوری طور پر جناب اس کے خلاف رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے. اب تک کی جو تفصیل ہے اس مقدمے کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پوری قوم پڑھے کہ ہم کیسے تقسیم ہوئے, اگر ہم نے ان وجوہات پر قابو نہ پایا تو ملک ایک مرتبہ پھر تقسیم ہو سکتا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. اب جناب وہاں جو عدالت اڈیالہ جیل میں لگائی جا رہی وہ عدالت تھوڑی ہے, وہاں تو جناب اپنے ایجنسیوں کو لوگوں کو لایا جاتا ہے. تو وہاں جناب جی این این کا ایک رپورٹر تھا رئیس احمد, اس کو جناب مستغیث بنایا گیا, اس کی طرف سے جناب یہ دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے. اور جو ہی پتہ چلا ہے کہ یہ جی این این کا رپورٹر پولیٹیکل معاملات میں ملوث ہے, ہو سکتا ہے اس پر دباؤ ڈالا ہو سکتا ہے یہ پیڈ بندہ ہو پنجاب حکومت کا, اور رپورٹر موجود, بہت سارے رپورٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. تو اس پر جی این این نے جناب اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم کسی بھی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن, پولیٹیکل ایلیگیشنز میں ہم اپنے ادارے کو نہیں پڑھنا چاہتے. اس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, غلط استعمال کیا ہے, اس نے ہمارے ادارے کی ایفیلیشن کا, اور انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا, اور مزید جو ہے وہ کارروائی بھی جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریم حکومت کو ابتدا میں ہی جناب ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور یہ سارا کا سارا جو قانونی کارروائی وہ کرنا چاہتی ہیں وہ متنازع ہو گیا ہے. ایسے عالم میں جناب شہباز گل صاحب امریکہ بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی ایک رائے دی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت عمران خان کے خلاف یہاں مقدمے درج کر رہی ہے غداری کا, تو خیبر پختونخوا حکومت کو چاہیے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ان کو ریئلائز کرانے کے لیے وہ خیبر پختونخوا میں بھی جو مریم نواز صاحب ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر دے. کیونکہ غداری کا مقدمہ درج کرانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کابینہ منظوری دے, وفاقی کابینہ یا پنجاب کابینہ. اب انہوں نے یہ جو ہتھوڑا ہے وہ وفاقی کابینہ پر نہیں ڈالا, کیوں؟ وہاں پر لوگ ان کے قابو, پیپلز پارٹی قابو میں نہیں آئے گی خاص طور پر, لیکن انہوں نے پنجاب میں چونکہ جعلی اکثریت لی ہوئی ہے تو اس بنیاد پر عمران خان کے خلاف مقدمہ چاہتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی کیبنٹ اجلاس بلائے اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرے. اور ان کے پاس تو باقاعدہ ثبوت ہے, کیونکہ ایسی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ موجود ہیں اور وہاں نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اور اس کو شاباش دے رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ. تو ایسے میں جناب یہ انکاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اگرچہ صرف ابھی تک شہباز گل کی یہ تجویز آئی ہے, اس پر باقاعدہ عمل نہیں ہوا, لیکن جو پی ٹی آئی کا آفیشیل جناب ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے شہباز گل کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی کیا گیا ہے. مطلب یہ کسی نہ کسی حد تک اس پر غور ہو رہا ہے, اور اب دیکھا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت اس حوالے سے کس طرح آگے چلتی ہے, اسی طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. آخر میں جناب میرے پاس اطلاعات ہیں کہ محترمہ یاسمین راشد, عمر چیمہ اور دیگر جو قیدی ہیں بہت مشکل میں وقت گزار رہے ہیں, عمران خان بہت مشکل وقت میں گزار رہے ہیں. تو ادھر کوٹ لکھپت جیل میں ان جو وہ جناب یہ اسیر ہیں سیاسی قیدی, ان کو پنکھے کی سہولت بھی نہیں ہے, اور گزشتہ روز جناب یہ لوگ رات کو بے ہوش ہو گئے
اور انہوں نے آج عدالت جب پیشی تھی تو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ ہم پیش نہیں ہونا چاہتے کیونکہ عدالت کو خیال نہیں ہے. یہ 10 مہینے سے زائد ہو گئے ان کے خلاف جناب اس قسم کا ایک استغاثہ ابھی تک ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا, اور ان کو ضمانت ہونی چاہیے تھی. ان کو ایک جو عمر چیمہ ان کا ایک شولڈر جناب بالکل اس وقت ختم ہو چکا ہے, کام نہیں کر رہا. اسی طریقے سے محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیول, لیکن پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا چونکہ وہ شکار ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے جناب رد عمل بھی شدید آ رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم حکومت میں آئے تو ہم کوئی انتقام نہیں لیں گے, ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے, اس قسم کی یقین دہانی کروا رہے ہیں. لیکن اب ان کی اندازے تبدیل ہو رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو جنید اکبر کا دکھاتا ہوں جو قومی اسمبلی میں انہوں نے شہباز شریف کی موجودگی میں کہا تھا کہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جیلیں کیا ہوتی ہیں, ذرا سنیں. اور اسپیکر صاحب کل میاں صاحب نے کہا کہ خان صاحب جیل میں ہے اور میں بھی جیل میں تھا, آپ جیل میں نہیں تھے. اس دفعہ ہماری حکومت آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ جیل کیا ہوتا ہے. جو آپ نے ہمارے ورکر اور خواتین کے ساتھ کیا نا, انشاءاللہ یہ سود سمیت ہم آپ سے لیں گے انشاءاللہ, یاد رکھیے. علی محمد صاحب یہ امینڈمنٹ کچھ اسی قسم کا جناب اظہار خیال کیا ہے خالد خورشید جو سابق چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پر بہت ظلم ہو رہا ہے, ہمیں غدار یعنی ہم پاکستان کے وارث ہیں اور ہمیں غدار قرار دیا جا رہا ہے. پاکستان کی 70 سے 80% جو عوام پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی جب آئین بحال ہوگا ان پر غداری کے مقدمات بنیں گے, یہ پھانسی کے تختوں تک جائیں گے. کیا کہا خالد خورشید نے, ذرا سنیں. آپ کے اوپر آرٹیکل 6 ہے, یہ جو شامل ہے نا یہاں پہ. کل جس دن آئین بحال ہوا آپ لوگ پھانسی کے پھندوں پر ہیں کیونکہ آپ نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی, آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ خلاف ورزی کی ہے. اور یہی ایک چیز کہ پھانسی کے تختے ان کو نظر آ رہے ہیں, اس وجہ سے یہ مزید گندگی کار ہیں. اور ہماری کورٹس کو نے نوٹس نہیں لینا ہے, وہ اس لیے نہیں لینا کہ ہماری کینگرو کورٹس ہیں. یہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو ان کا لیں گے, پاکستان کے الیکشنز کا کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لینا. ایسی ہی خیالات کا اظہار جناب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کیا. حالانکہ از ویری کول, وہ جذباتی نہیں ہوتا, وہ بندہ بڑا آرام سے سسٹمیٹک انداز میں سوچ سمجھ کے قدم رکھتا ہے, سوچ سمجھ کے بولتا ہے. لیکن اس کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے کہ بہت ہو چکا ہمارے ساتھ, ہمیں لوگوں نے انہوں نے بتایا ہے کہ جون جولائی کی جو جیل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے. ہم نے تو پچھلی مرتبہ آپ کے ایسی نہیں اتروائے تھے, کچھ بھی نہیں کیا تھا, لیکن اب جب حکومت میں آئے تو ہم سپیئر نہیں کریں گے, اب ہم بتائیں گے جیلیں کیا ہوتی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا, ذرا سنیں. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان نے لٹکانا ہوتا تو عمران خان لٹکا چکا ہوتا پچھلی مرتبہ. اللہ تعالیٰ زندگی رکھے, ہم بچ گئے صحیح. سر اس کا دوگنا واپس کریں گے, انتقام جو ہمارے ساتھ ہوا ہے لیں گے. ہم غیرت مند لوگ ہیں. آپ نے بچیوں کو اندر رکھا ہے یار جیلوں میں. یہ مریم نواز کہتی ہیں کہ میں نے جناب کو انتقامی سیاست نہیں کی. وہ کینسر سروائیور ہے یار ڈاکٹر یاسمین راشد. عمر چیمہ وہ بازوؤں سے پیرالائز ہو چکا ہوا ہے. لیکن میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری سے کہ اس مرتبہ ضرور بتائیں گے مسلم لیگ نون کو کہ جیل ہوتی کیا ہے, ساون بادوں کے موسم میں جیل میں رہنے کا مطلب کیا ہے, پنکھے کے بغیر 10x12 کا سیل کیا ہوتا ہے, اور ہفتے میں ایک ملاقات کیسے ہوتی ہے, اور پھر آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کیسے کھلواڑ کرتے ہیں. سیاست اب سیاست نہیں رہی, یہ ذاتی دشمنیاں بن چکی ہوئی ہیں, اور اس کے ریزلٹس آپ کو نظر آئیں گے. میں نے جس نے میری بہن کو نامزد کیا ہے رانا ثناء اللہ نے اور راجہ ریاض نے, جی وہ ہماری بہن جو آج کے دن تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی. آخر میں بات کرنا چاہوں گا جناب, گزشتہ ویلاگ میں نے 2 چونکہ واقعات کا ذکر کیا تھا اور دونوں پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا رہے تھے, ایک عدت کیس کے حوالے سے اور دوسرا جناب یہ جو ٹرمینل کیسز کے حوالے سے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ عدالتی دروازے آہستہ آہستہ کر کے بند کر رہے ہیں, اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے پیچھے خود سپریم کورٹ موجود ہے, عدلیہ موجود ہے جو عدلیہ کے دروازے انصاف کے لیے بند کر رہی ہے. تو اس سے ہمارے بہت سارے دوستوں کو جناب یہ کہ اس سے مایوسی ہو رہی ہے, بہت سارے لوگوں نے کمنٹ بھی کیا, اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں
इन्ना जाल हक का वजाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि हमेशा हक गालिब आया करता है और बातिल जो होता है वो मगलूब होता है, वो हमेशा जनाब शिकस्त खाता है। ऐसा नहीं है, रास्ते निकलेंगे, आप देखिएगा बहुत जल्द रास्ते निकलेंगे। कौन कौन से और कहां से रास्ते निकल सकते हैं इमरान खान के लिए, और हफ्तों के अंदर अंदर निकल सकते हैं, इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह आने वाला एक स्पेशल वीलॉग करूंगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपनी इस चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।